فرما دیجئے اپنی امت سے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا امت کے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنی چاہیے۔ انسان کو اپنا آئیڈل، اپنا نمونہ زندگی کا وہ بنانا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میری سنتوں پر چلو، میرے طریقوں پر چلو۔ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ آج تک آئی ہے، نہ آگے آئندہ کبھی آئے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ تجارت کرے تو کس طرح کرے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ شام کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کس طرح تجارت کی اور کیا منافع ہوا، وہ تمام واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی کئی جگہ پر نوکری کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر بتایا کہ کس طرح دوسروں کے یہاں نوکری کرتے ہیں، تو کس طرح اس کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ اور طریقہ دونوں بتا دیا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ ہو تو کس طرح رہنا ہے وہ بھی بتا دیا، دوستوں کے ساتھ ہو تو کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ ہو تو کس طرح رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہو تو کس طرح رہنا ہے، تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 63 سال کی زندگی کے اندر بتا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کریے، یعنی جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح گزاری، اپنی زندگی کو جو ہے اس طرح سنواریے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے آپ کی زندگی قبول کر لی جائے، اس طرح زندگی بنا کر۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے شادی کے دن۔ اس کے تیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے شوہر کو محبوب ہو جائے، اس کے شوہر کو پسند آ جائے، اس لیے اس کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی پارلر کے اندر بھیجا جاتا ہے، جو بھی اس کے طریقے اس طرح اس کو سنوارا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے پاس جائے تو اس کو اپنی پہلی نظر میں جو اس کو محبوب ہو جائے۔ تو اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر بھی جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو سنواریں گے حضور کے طریقوں سے، تو ہماری زندگی بھی جو ہے اللہ رب العزت کو محبوب ہو جائے گی۔ اور جس کی زندگی اللہ رب العزت کو محبوب ہو جائے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کتاب کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا گیا، کہ تمام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ ہم نے عام طور سے دیکھا ہے کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو ایک امام اور پیچھے باقی جو ہوتے ہیں وہ مقتدی حضرات ہوتے ہیں۔ جب امام کے ساتھ مقتدی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت مقتدی کی نماز اسی وقت قبول کی جائے گی جبکہ امام کے مشابہ اس کی نماز ہو، کہ جس طرح اگر امام صاحب قیام کر رہے تو مقتدی بھی پیچھے کھڑا رہنے والا بھی قیام کرے گا، امام صاحب رکوع کر رہے تو مقتدی بھی رکوع کرے گا، امام صاحب سجدہ کر رہے تو
مقتدی بھی سجدہ کرے گا. اگر امام صاحب رکوع کر رہے اور مقتدی سجدہ کر رہے ہیں تو نماز قبول ہوگی؟ نماز صحیح ہوگی؟ پہلے تو یہی بات، نماز صحیح ہوگی. کوئی بھی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ ہاں نماز صحیح ہو جائے گی. امام سے آگے نکل جائے گا تو نماز صحیح ہی نہیں ہوگی اس کی. تو یہ دوسری مثال دی کہ جس طرح امام کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی جب وہ امام کے مشابہ نہیں کرتا ہے تو جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام ہے اگر ان کے مشابہ ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگی بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کس طرح قبول کی جائے. تیسری مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح ہو بہو نماز پڑھنا چاہیے. یہاں سے بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ جس طرح تم مجھے اپنی زندگی میں جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اسی طرح اپنی زندگی گزار. اور تمام پوری کے پوری زندگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہمارے سامنے لا کر رکھ دی. ہر چیز حدیث کے اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، خلوت کے اندر کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، کیا عبادت کرتے تھے، ہر چیز کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کھول کھول کر بیان کر دیا. چوتھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ایک دنیا کی مثال دے کر کہ ایک معمولی سا کپڑا ہم جو پہنتے ہیں اگر کسی درجی کو دے، ٹیلر کو بنانے دے اور اس کو برابر جو ہے اپنا ماپ وغیرہ جو ہے میزرمنٹ وغیرہ جو سب کچھ برابر دیا ہے اس کو کہ بھائی دیکھو اتنے ماپ کی آستین، اتنے کی، اتنے انچ لمبا، اتنا انچ چھوٹا، جو بھی لمبائی ہے سب بتا دیتے اس کو. کپڑا بھی اچھا خاصا لے کر اس کو دے دیا. اب وہ درجی ٹیلر جو ہے 1 انچ تمہاری آستین کم کر دے یا 2 انچ پائجامہ چھوٹا بنا دے، تم قبول کرو گے؟ قبول کریں گے ہم؟ ہماری ایک چھوٹی سی کفنی، ایک معمولی سی کفنی اور شلوار جو بنانے دیتے ہیں، اگر وہ درجی 2 انچ کم کر دے نیچے سے اور اوپر سے آستین کم کر دے تو ہم قبول کرتے ہیں؟ کیا بول رہا ہوں بھائی، کیا کہتے ہیں، کیا ماپ دیا تھا نے، کیا بنایا ہے؟ تو دنیا کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی جب اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے، اس طرح سنواریں گے، اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو کس طرح ہماری زندگی قبول کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری ایک سنت کو تم لوگ زندہ کرو گے تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جب میری سنت کو بہت معمولی سمجھا جائے. معمولی سمجھا جائے گا اس کا مطلب کیا کہ بالکل سنت کو یعنی سنت سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا. بھائی فرض اور واجب تو نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ معمولی کو. اور عام طور سے ابھی ہمارے معاشرے میں یہی رواج بنا ہوا ہے کہ بھائی فرض اور واجب تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا، جانے دو. حالانکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نفلی عبادتوں سے دل جو ہے پلتا ہے، دل جو ہے پلتا ہے. نفلی عبادت کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے. نفلی عبادت کرنا کہ بھائی نفل پڑھ لی، کچھ بھی نفلی کام کر لیا، وہ انسان کے لیے بہت آسان ہے. لیکن سنت کے ساتھ کسی ایک عمل کو کرنا یہ کروڑا نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں. خیر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تو ہم واقف ہیں، معلوم ہے کون حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان کی خدمت میں ان کے مرید نے ان کی 10 سال خدمت کی. اب وہ دیکھنا آیا تھا کہ حضرت کی کرامت کیا ہے، کرامتیں کیا ظاہر ہوتی ہے. ہوتا ہے نا انسان کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کے پاس جائے، کیا ہے کرامت، کیا ہے، تھوڑا وہ شوق ہوتا ہے انسان کے اندر.
کرامت سننے کی مزہ آتی ہے. تو سوچا کہ چلو جاؤں حضرت کی خدمت میں اور دیکھوں کرامت حضرت کی کیا ظاہر ہوتی ہے، کچھ میرے سامنے ظاہر ہو جائے. 10 سال تک خدمت کی اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا کہ حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں، جانے کی اجازت چاہتا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ تو کہا حضرت میں تو اس لیے آیا تھا کہ کچھ کرامت آپ کی دیکھوں. تو کہا کیا پایا 10 سال کے اندر، آپ نے کیا دیکھا ایسا؟ تو کہا کہ کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کوئی ایسا عمل دیکھا جو سنت کے خلاف میں نے کیا ہوں ان 10 سالوں کے اندر؟ تو کہا کہ نہیں حضرت. تو بولے وہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ سنت کے مطابق جو ہے ہر عمل ہمارا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسی کے مطابق ہر عمل ہمارا ہونا چاہیے. ہر طرح کے واقعات، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو بھی لے لیں تو ان کے بھی واقعات موجود ہے کہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. کہ لوگ آتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے لوگ آ کے من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ یعنی وہ پہچان نہیں پاتے تھے، اتنی ہو بہو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی زندگیاں بنائی. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ جو پہلے کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، انہوں نے صرف نبی کی ایک چھوٹی سی اتباع کی تھی لباس کی، تو اللہ رب العزت نے ہدایت دی تھی. جادوگروں کا واقعہ مشہور ہے، پورا سنا ہوا ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، حضرہ والا جو واقعہ ہے، تو ان کے پروٹوکول کے اندر فرعون کے اندر ایک پروٹوکول ان کا بنا ہوا تھا کہ بھائی جب مقابلہ ہوگا تو فریقین کا لباس یعنی دونوں ٹیم کا لباس ایک ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبہ پہنا ہوا تھا اور جادوگروں کا لباس کچھ الگ تھا. اب ان کے پروٹوکول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب آفیسر جو بھی ہو گئے وہ آئے اور کہا کہ یہ جو لباس آپ کا ہے یہ بدل دو اور جو جادوگروں نے لباس پہنا ہے وہ پہن لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں اپنا لباس نہیں بدلوں گا کچھ بھی ہو جائے. بہت منوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل منع کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے سے تو ہم بھی واقف ہی ہیں. خیر پھر جادوگروں کو جا کر سمجھایا کہ بھائی وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک کام کرو آپ ہی لباس بدل دو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ ہے اس طرح کا جبہ ہی آپ پہنو. جادوگر جو ہے وہ تیار ہو گئے اس چیز کے لیے. اب مقابلہ ہوا، حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے. اب مقابلہ ہونے کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا جادوگروں کے سامنے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ہدایت جادوگروں کو دے دی اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے ایمان قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، گئے کوہ طور پر اور اللہ سے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اس کو آپ نے تو مجھے دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ آپ نے ہدایت جادوگروں کو دی. تو کہا کہ اللہ رب العزت نے کہ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پہلے میں جو ہے اس کو ہدایت دوں کہ جس نے میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا، ایک چھوٹے سے لباس کو اپنا لیا تھا. اس پر اللہ رب العزت نے ان کو جادوگروں کو ہدایت دی. ایک چھوٹی سی سنت لباس کو اپنانے پر اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، وہ بھی پچھلی امت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو. تو اس نبی کی امت ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرے گی تو کیا ثواب ہے؟ ہم صرف سن لیتے ہیں کہ بھائی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ کیا ہے جب آنکھ بند ہوگی تب معلوم چلے گا. اسی طرح اور کچھ آگے آتے ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں ہم آئے تو ان کے متعلق بھی واقعے لکھے ہوئے، بہت واقعے لکھے ہوئے. حضرت شیخ نے تو بہت ذکر کیا. اس میں سے ایک واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ بڑے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، سب سردار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے لقمہ نیچے گر گیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر صاف کر اسے کھا لو۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ عاشق رسول تھے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم کو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو تھوڑی آڑ محسوس ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی آدمی تھوڑی سی تو ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں، لیکن وہ عاشق رسول تھے۔ جب لقمہ گرا تو انہیں اٹھایا تو بازو میں بیٹھنے والوں نے کونی مارے، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا، اپنے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بازو والا مارتا ہے نا، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کونی ماری، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اتنے بڑے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اتنے سردار بیٹھے ہوئے اور کہاں کہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے، اور آپ اس طرح، یہ بہت چھوٹی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول تھے، وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے حضور کے طریقے کے بنا گزرے، ہر پل جو ہے حضور کے طریقوں پر ہی گزارنا وہ چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر لوگ کچھ استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کچھ آئے ہوئے تھے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں کا چلنا اور چال ڈھال ایک دم بالکل یکساں ہے، یعنی بالکل ایک ہی آدمی لگ رہا ہے اس طرح۔ اب جب وہ پہنچے وہاں پر تو جو استقبال کے لیے آئے تھے وہ حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرنے لگے، حالانکہ مصافحہ کرنا چاہیے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سمجھداری اختیار کی کہ میرے حضور جو میرا آقا تھکے ہوئے اس لیے میں سب سے مصافحہ کر لیتا ہوں، پھر میرا آقا آرام فرما لیں گے، اس کے بعد وہ لوگ ملاقات کریں۔ سب نے مصافحہ کر لیا۔ اب جب سورج طلوع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی دھوپ آپ کے اوپر نہ آئے اس لیے وہ جو ہے سایہ کر رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اصل نبی تو یہ ہے، تو یہ اپنی زندگیوں کو ایسا ہو بہو بنایا تھا کہ بالکل پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ محمد کون ہے۔ وہی من منکم محمد، جب صحابہ کے پاس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے وہاں کر کے من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ ایسی زندگی بنائی۔ ایک صحابی، حبشی صحابی کے بارے میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک یہ ہے کہ جو سر کے اندر بیچ کے اندر مانگ ڈالنی چاہیے، ایک سنت حدیث کے اندر جو آتی ہے۔ وہ حبشی حضرات کے بال جو ہوتے ہیں وہ گھنگرالو ہوتے ہیں اور بال کم ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے حبشی حضرات عمرے کے اندر جاتے تو وہاں دکھتے، ان کے بال بھی کم ہوتے ہیں اور گھنگرالو، وہ مانگ نہیں ڈال سکتے جلدی سے، تو انہوں نے لوہے کو گرم کر کے سر میں گھما دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تکلیف نہیں ہوئی؟ کہ اس سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب نہیں ہوتی تھی، میرے سر کے اندر مانگ نہیں گرتی تھی، مجھے اس میں زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی جو صفت بیان کی تھی کہ آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہو، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، لوگوں کی مدد کرنے والے ہو، آپ پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ ایسا ہوا بہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حفصہ کی ہجرت کر کے جا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر، تو ان کو ایک کافر ملا تھا۔ انہوں نے اس کافر نے پوچھا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ والے رہنے نہیں دیتے اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہہ رہے آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، لوگوں کو مدد کرنے والے ہو۔ دیکھو وہی جو صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی تھی، وہی ایک کافر نے حضرت ابو بکر کی بیان کی۔
یہی اپنی زندگیوں کو انہوں نے ہو بہو بنایا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جس طرح گزاری تھی اسی طرح اپنی زندگیوں کو اپنایا تھا. اور تھوڑا نیچے آتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند کے بارے میں کچھ واقعات لیتے ہیں. غالباً حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جب انگریزوں کے زمانے کے اندر فرنگی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تھا کہ بھائی ان کو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جائے. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 3 دن کے لیے چھپ گئے تھے اور 3 دن کے بعد لوگوں کے درمیان آ گئے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت فرنگیوں نے آپ کے لیے وارنٹ جاری کیا ہے اور آپ جو ہے باہر گھوم رہے ہو. کہا کہ میرے آقا کی زندگی کو میں نے پڑھا تو میرے آقا کی زندگی میں نے 3 دن سے روپوش نہیں پایا زیادہ. 3 دن سے زیادہ روپوش یعنی 3 دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ثور کے اندر جو چھپے ہوئے تھے اس سے زیادہ چھپے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے زیادہ نہیں پایا. تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنے آقا کی اتباع کر لوں. یہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے اکابر دیوبند 8 سے 100-150 سال پہلے کی بات ہے. بہت زیادہ دور کی بات تو نہیں کر رہے. صحابہ کے لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں. صحابی تو صحابی تھے بالکل، لیکن وہ اپنی زندگی ایسی بتا کر گئے. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا ہو بہو اپنے اندر لائے. کہ ایک بھی عمل جو تھا وہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی آ کر بھائی لوگ کہتے ہیں کیا ہے بھائی آداب بھائی، یہ ہوتا ہے نا طریقہ ایک ہوتا ہے انسان کا. تو حضرت مولانا جو ہے وہ غصے میں آ گئے کہ کیا حضور کی سنت کو نہیں جانتے ہو کہ جب ملو تو کیا کرو؟ مسلمان آپس میں ملے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. تو کہا حضور کی سنت کو نہیں پہچانتے ہو کہ آ کر آداب کرتے ہو، سلام کرو. تو یہ اپنی زندگیوں کو ایسا بناتے تھے کہ حضور کی سنت پوری زندگی کے اندر ہے. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ دن کے اندر روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 لاکھ درود بھیجا کرتے تھے ہدیہ روزانہ. وہ لکھے کہ میں ایک مرتبہ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ زخمی تھا. میں نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ زخمی کیوں ہے؟ تو کہا میرے اپنے جو ہے وہ میری سنت کو چھوڑتے ہیں اس وجہ سے دل زخمی. کہا کافروں نے تو تکلیفیں پہنچائی تھی لیکن جب حضور کی امت ایمان والے جب میری سنت کو چھوڑتے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنوں کو آزمائے. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے. یعنی وہ بزرگ یوں فرماتے کہ آج کل کے نوجوان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ آج کل کے نوجوان جو ہے میری سنت کو جو ہے بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے جو ہے میرا دل زخمی ہے. تو اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ کہ میری سنت کیا ہے. اور آئیڈل جو ہے وہ مغربی تہذیب کو نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا. ایک فیشن جو بیچ کے اندر چلی تو تمام نے ڈاریاں لکھ لی تھی، شاید ہم سب واقف ہو گئے اس سے کہ بھائی ایک نوجوان کے اندر ایک چیز چلی کہ بھائی سب کے چہرے پر ڈاری آ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک مغربی تہذیب چلی تھی. بہت سے ماڈل ایسے تھے جو ہے داڑھی رکھنا شروع کیے تھے تو تمام کے چہرے پر ڈاری تھی. حالانکہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ یہ ذکر کرتے ہیں، وہ تو سفر کرتے رہتے ہیں. لنڈن کے اندر ایک ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے یوں کہا تھا کہ جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں نا تو وہ ریزر یہاں پر مارتے ہیں نا جس کی وجہ سے یہ آنکھوں کی روشنی آگے جا کر کم ہو جاتی ہے. وہ ریزر کا نقصانات اتنا ہوتا ہے جو نس جو ہوتی ہے وہ سوکھنے لگتی ہے.
تو یہ جو آپ داڑھی رکھتے ہو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا. اسی طرح ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم کو کسی بھی کام رات کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہو، لیٹ نائٹ تک اگر آپ کو 12-1 بجے تک کوئی بھی کام کرنا ہو تو تمہارے لیے، تمہاری باڈی کے لیے، تمہارے جسم کے لیے دوپہر کے اندر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سونا ضروری ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ میں اپنی کان سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ. وہ ڈاکٹر صاحب نے یوں کہا تھا کہ کوئی بھی لیٹ نائٹ آپ کو کام کرنا ہو تو اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ دوپہر کے اندر 1 یا آدھا گھنٹہ آپ کو نیپ لینا ضروری ہے. اس وقت اسی وقت سے ذہن اس طرف گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ کھانے کے بعد چھوٹا سا قیل اللہ کرنا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. آج تک جو ہے سائنسدان کوئی چیزوں تک نہیں پہنچ پاتے، حالانکہ اب بہت ساری چیزوں میں سائنسدان بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ابھی وہ نہیں پہنچ پائے تو ان کی جو ہے ترقی میں ابھی کمی ہے. وہ پوری ترقی، ان کی جو ہے تحقیقات میں ابھی کمی ہے، وہ تحقیق پوری نہیں کر پا رہے، اس کے لیے وہ برابر بتا نہیں پا رہے کہ بھائی اس میں ابھی کمی ہے. جب پوری تحقیق ہو جائے گی تو وہ مان لیں گے کہ قرآن اور سنت نے، قرآن اور حدیث کی جو بات ہے وہ بالکل سچ ہے، بہت ساری پروف بھی ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے جائیں اور اس پر بالکل ڈالیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے ایک سوال قائم کیا ہے کتاب کے اندر کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہم کو اٹھ کر پوچھ لیا کہ ایک معمولی سے سیل فون کو ایجاد کیا، آج سے 10 سال پہلے میرے حساب سے سیل فون اتنا مشہور اور اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی سیل فون کے اندر، شاید ڈبے ہی چل رہے تھے. 2008 6 7 8 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ترقی ہوئی اور 10 سال کے اندر بہت ساری ترقی ہو گئی موبائل کے اندر. تو کہا کہ ایک سیل فون کو اتنا انہوں نے ایجاد کر اتنا مشہور کر دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی اور مکہ مکرمہ کے بھی اندر ہم ہوتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر بھی ہوتے تو لوگ وہاں پر بھی اس کی گھنٹی سنائی دیتی. ہم اتنا تعارف کرایا. کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پوچھ لیں گے کہ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کرایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگوں تک میری سنتیں کتنی پہنچائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کو اندر لائیں. اس لیے جب ملک الموت آئے اور ہماری زندگی کو ٹٹولے تو ہمارے اعضاء جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین ہو، اور دل جو ہے عشق رسول سے لبریز ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہی میرا سچا امتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو تو اللہ کے محبوب بن کر پیش ہو، اور حضور اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ کہتے ہوئے پیش ہو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اسے تو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے، اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.